اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان رجسٹرڈ کے سالانہ پرچہ جات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج جس پرچے کے حوالے سے گفتگو کریں گے وہ عامہ سال اول 2020 کا دوسرا پرچہ عقائد و فقہ یعنی قانون شریعت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے، یاد رکھیں کہ قانون شریعت کا تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مطابق جو نصاب ہے وہ عقائد اور فقہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ عقائد میں جو ہے وہ از ابتدا تا آخر تقریر ہے، اور فقہ کا جو نصاب ہے اس میں وہ ہے از نماز تا آخر نماز جمعہ، یہاں تک کا نصاب ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ پورا پرچہ آتا ہے۔ پہلا پرچے کو اگر ہم دیکھیں تو یقینی سی بات ہے کہ تمام پرچے جات کی طرح اس میں بھی آپ کو پورے 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں، اور یہ پورا 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ پیپر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک حصہ عقائد اور دوسرا حصہ فقہ۔ اب اگر ہم تمام پرچہ جات کو دیکھیں تو ابھی جو ہم قانون شریعت کے پرچے کی بات کر رہے ہیں وہ 2020 کا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ 2020 میں کل 3 سوالات آئے، اور جس میں سے تمام ہی سوالات کے حل مطلوب ہیں۔ حصہ اول عقائد کا اور حصہ دوم فقہ کا، دونوں 50-50 نمبر کے ہیں۔ سوال نمبر اگر 1 کو ہم دیکھیں تو سوال نمبر 1 میں انہوں نے کہا کہ درج ذیل میں سے 5 کے جوابات تحریر کریں، اور درج ذیل میں 6 سوالات انہوں نے دیے ہیں، 6 میں سے آپ کو صرف 5 کرنے ہیں۔ جس کا جواب آپ کو آتا ہے آپ اس سوال نمبر 1 لکھیں، اور اس کا جواب آپ ہیڈنگ ڈال کے بالکل سکون سے اطمینان سے پورا کریں۔ پھر دوسرے سوال کو دیکھیے، تیسرے سوال کو دیکھیے، جو سوال آپ کو آتے جائیں آپ وہ جو ہے وہ پیپر پر اپنے اتارتے جائیں۔ پھر سوال نمبر 2 میں بھی اسی طرح ہے کہ درج ذیل میں سے 5 کے جوابات تحریر کریں۔ یہاں پر بھی آپ کو 6 سوالات دیے ہوئے ہیں جن میں سے آپ کو 5 کرنے ہیں۔ حصہ اول کے میں 2 سوالات ہیں، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 1 جو ہے اس میں کچھ تفصیلاً جوابات مطلوب ہیں، جبکہ سوال نمبر 2 جو ہے اس میں مختصراً آپ کو جواب دینے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے یہاں پر پوچھا کہ امامت کبریٰ کی شرائط بیان کریں، تو اب ان میں آپ نے صرف شرائط لکھنی ہے۔ شرائط میں جو بالکل تفصیلات ہیں اس طرف نہیں جانا، صرف شرائط لکھنی ہے۔ اور ایک سوال ہے تقلید کی وضاحت کریں، نیز ائمہ اربعہ کے نام لکھیں۔ تو تقلید کی وضاحت جو قانون شریعت میں ہے وہ 3 سے 4 لائنوں میں صرف بہت مختصر جواب ہے، اور ائمہ اربعہ کے نام آپ جو ہے وہ بالکل یہاں پر ترتیب وار لکھ دیجئے۔ پھر حصہ دوم کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو حصہ دوم فقہ پر مشتمل ہے، اور اس میں سوال نمبر 3 اور یہ آخری سوال ہے، اس میں آپ کو 12 سوالات دیے ہوئے ہیں، بہت مختصر۔ اس میں سے آپ نے صرف 10 کے جوابات لکھنے ہیں۔ پورے پیپر کو آپ نے سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ پھر جس سوال کا جواب آپ کو آتا ہے آپ نے سب سے پہلے وہ اس سوال کا نمبر لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے ہیڈنگ ڈال کر جواب پورا اتار دینا ہے۔ یہ عامہ سال اول کی پرچے کے بارے میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ عامہ سال اول کا سب سے پہلا امتحان ہوتا ہے، تو انہیں بڑی ہی پریشانی ہوتی ہے کہ نہ جانے کس طرح کا پیپر آئے گا، اور بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح سوال ہوگا، کس طرح جواب دینا ہوگا، کیا پیٹرن ہوگا، کیا پیٹرن نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے آپ کو قانون شریعت کے حوالے سے یہ تفصیل ہم نے عرض کر دیا ہے۔ بالخصوص یہ بھی یاد رہیں چند باتیں کہ آپ نے جب امتحانی حال میں جانا ہے تو آپ نے اپنا تمام تر سامان ساتھ لے کے جانا ہے، پینسل، اسکیل، ربڑ، پین، سب کچھ اپنا لے کے جانا ہے۔ وہاں اندر جا کر کسی بھی چیز کا تقاضا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے اپنے پیپر پر توجہ دینی ہے، اپنی کاپی وصول کرنا ہے، اس کاپی پر سب سے پہلے نام لکھنا ہے، رول نمبر لکھنا ہے، اور اس کاپی پر آپ نے ممتحن سے جو ہوں گے ان سے آپ نے اس پر سگنیچر بھی کروانے ہیں۔ اور پھر پورا پیپر ہی آپ جو ہے وہ دیکھیں، سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں۔ اگر پیپر میں آپ کو کوئی سوال نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ وہاں پر جو ممتحن موجود ہوں گے آپ ان سے بڑے ہی ادب کے انداز میں، بڑے ہی ادب و احترام سے آپ ان سے اس سوال کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوال ہے کیا۔ تو یوں بڑھتی اطمینان سے، اور جب آپ کا پورا پیپر ہو جائے، حل ہو جائے، تو آپ نے کاپی جو ہے وہ ممتحن کے حوالے کرنی ہے، اور آپ نے سکون اور اطمینان سے امتحانی حال سے باہر آ جانا ہے۔ باہر آ کر بھی اب آپ کسی کا انتظار نہ کریں، اور وہاں امتحانی حال کے سامنے بالکل نہ کھڑے ہوں، بلکہ آپ گھر تشریف لے آئیں، اور گھر آ کر اب اگلے دن کے پیپر کی
تیاری کریں تاکہ اگلے دن کا پیپر جو ہے وہ اس سے اور اچھا گزرے۔ امید ہے آپ کو یہ پرچہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔